میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ، کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں، کیونکہ 1 روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نیگلیجبل ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص، وہ 1 روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کرتا ہے، اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو 1 روپے کی قربانی کر کے 1 ارب روپیہ بچا لے، یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے، جو سورہ توبہ میں ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان مال ہر چیز کی آخری درجے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے، ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی۔ آج تو مجھے یاد بھی نہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے، مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں، فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے۔ تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی 60 سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی۔ سب چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو۔ 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل ہے، بعد کی تو اربوں سال کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں۔ سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں، اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا۔ یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے، کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ویسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں۔ جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اب دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں، فجر سے لے کے ظہر تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے، بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے ظہر تک۔ تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت، چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے، انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی، چھاڑ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے بابو کی امت سے۔ تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس
جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا, بڑی عیاشی کی اس نے دنیا میں. جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے, کہ اللہ, وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی, صرف پھیرا. ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ مانگا ہے. تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں. اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا, الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے. پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتا چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں, تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا. یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں, بچ جائیں. دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا, یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے. تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا, کہ لو جی مارا گیا, تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا, تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا. وہ تو فرشتے ہیں نا جی. اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے, آمین. فسوف يدعو ثبورا, وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت, ہائے میری موت. پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے. وَيَصْلَى سَعِيرًا, اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا. اچھا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا. جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا. تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے, دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں. ورنہ تو وہاں بھی آتا کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے. جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں, اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گوا دی, آج دیکھو میں مارا گیا ہوں. لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا, مارا جائے گا. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر. یہ حقیقت بات ہے, جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سب, دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی, ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی. یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی, نہیں. صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور آزمائیں گے. تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی. خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی ہے, لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا, دنیا حسنہ بن جائے گی, سب نصیب ہو جائے گا.